أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ کر مر گئیں اس کا آدھا حصہ ہے، اگر ان عورتوں کی کوئی اولاد چاہے تم سے ہو یا اگلے شوہر سے زندہ نہ ہو۔ سو اگر ان بیویوں کی اولاد ہوں تو پھر تم شوہروں کو ان بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ بیویوں نے جو وصیت کی ہو یا جو قرضہ چھوڑا ہو اس کو ادا کرنے کے بعد، اور ان زندہ رہنے والی بیویوں کے لیے تمہارے یعنی مرنے والے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ سو اگر تمہاری اولاد ہوں چاہے اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے، تو ان بیویوں کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، تم نے جو وصیت کی ہو یا جو قرض چھوڑا ہو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر جس کی میراث تقسیم کرنی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ایسے ہو کہ اس کے والدین اور اولاد کوئی زندہ نہ ہوں، اور اس کلالہ کے ماں شریک بھائی یا بہن زندہ ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ سو اگر وہ یعنی ماں شریک بھائی بہن 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جو وصیت کی گئی ہو یا قرض چھوڑا ہو تو اس کو چکا دینے کے بعد میراث دینی ہے، جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی مرنے والا قرض کا جھوٹا اقرار کرے یا ذاتی مال کو دوسرے کی امانت بتا دے یا 1/3 سے زیادہ وصیت کرے یا قرض باقی ہے لیکن وصول یابی کا اقرار کرے یا مرض الوفات میں 1/3 سے زیادہ کسی کو ہدیہ دے دے۔ اس طرح ورثہ کو نقصان پہنچانے کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے مرنے والے کو خود بچنا چاہیے اور مرنے والے کو بچانا بھی چاہیے جو لوگ زندہ ہیں۔ تو اس کو کہا گیا کہ جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تو بڑے جاننے والے بڑے حلیم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی جو میراث تقسیم کرنے کے احکام بتائے گئے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو آگ میں ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ تو ہے آیات کریمہ کا موٹا موٹا ترجمہ۔ اب اس کو ہم جلالین کتاب کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ آیت المیراث چل رہی ہے جس میں میت کے اقرب ترین یعنی اس کا بیٹا، اس کی بیٹیاں اور اس کے والدین اور اس کے بھائی بہن کا حصہ ذکر کر دیا گیا۔ اب یہاں سے میت کے رشتے میں ان کے بعد جو ایک نسبتی رشتہ ہے جسے میاں بیوی کہیں گے، ان کے حصے بیان ہو رہے ہیں۔ وہ اس طور پر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اگر بیوی مر گئی اور اس مرنے والی کی کوئی اولاد یا تو اگلے گھر سے یا اسی شوہر سے بالکل کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، تو مرنے والی کے ترکے میں سے شوہر کو نصف حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والی کی کوئی اولاد ہے، زندہ ہے، چاہے اگلے گھر سے چاہے اس شوہر سے، تو شوہر کو ربع مال ملے گا۔ اور اب آئیے، مرد مر گیا، اگر اس مرد کی کوئی بھی اولاد ہو، چاہے اس کی دوسری تیسری چوتھی کوئی بیوی ہو یا اس سے پہلے اس نے نکاح کیا اور اس سے اولاد ہے، تو اب اس بیوی کو ثمن ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس بیوی کو ربع مل جائے گا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کلالہ ہو کر مر گیا، کلن بوجھ کو کہتے ہیں، ایسا شخص جس کے اصول و فروع نہ ہوں، تو چونکہ ایسا شخص سماج کے لیے ایک بوجھ اور کل بنتا ہے، اس لیے اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کلالہ ہو کر مر گیا ہے لیکن اس کے ماں شریک بھائی اور بہن ہیں، تو یہ یاد رکھا جائے قانون کہ للذکر مثل حظ الانثیین والا جو اصول ہے وہ عصبہ کے اعتبار سے چلتا ہے، یعنی اگر اولاد ہو نرینہ اور مؤنث، یا اگر سگے بھائی بہن ہوں یا اللاتی بھائی بہن ہوں، تو ان میں تو للذکر مثل حظ الانثیین چلے گا۔ لیکن جہاں بھائی بہنوں کا رشتہ ماں کے ذریعے طے پایا ہو، یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں، تو ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ خود ماں کا حصہ اتنا نہیں ہے، نیز ماں عصبہ نہیں بنتی، تو پھر ماں کے واسطے سے بننے والے رشتوں کو یعنی بھائی بہن کو اس طرح زیادہ نہیں ملے گا۔ اخیافی بھائی بہن قرابت ام کی وجہ سے مستحق بنتے ہیں، اور ماں ثلث سے زیادہ کی وارث نہیں بنتی، اس لیے ماں کے واسطے سے بننے والے مذکر کو بھی مؤنث پر کوئی تفضیل نہیں دی جائے گی۔ یہ باتیں یاد رکھی جائیں۔ دیکھیے کتاب میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ مِّنكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ، چاہے تم سے اولاد یا تمہارے علاوہ پہلے والے شوہر سے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِالْإِجْمَاعِ، کہ اگر مرنے والی عورت کے اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے پوتے پوتیاں ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوں گی، یعنی پوتے پوتیوں کی وجہ سے اب شوہر کو ربع مل جائے گا۔ وَلَهُنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ تَعَدَّدْنَ أَوْ لَا، اور ان زوجات کو چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، تو ان سب کو الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد منہن او من غیرہن، اگر تمہاری اولاد ہے چاہے ان سے
یا دوسروں سے یعنی دوسری بیویوں سے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اس سلسلے میں بھی یعنی مرد کی طرف بھی وَوَلَدُ الْإِبْنِ كَالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ اجماعاً، چاہے وہ مذکر پوتا ہو یا مؤنث پوتی ہو، اس لیے کہ بنت الابن یہ ابن الابن کے مانند ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو، بیٹیوں کی اولاد تو یہ شوہر کو یا بیوی کو محجوب نہیں کرے گی، یعنی نواسوں اور نواسیوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور مفسر علام زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں ولد الابن، ایسا نہیں کہا کہ وہ ولد الولدی، شاباش، اگر ولد الولدی کہتے تو پھر نواسے اور نواسیوں کا معاملہ بھی آ جاتا، اس لیے کہ لفظ ولد میں تو ابن اور بنت دونوں آ جاتے ہیں، تو ولد الولد کہتے تو اولاد البنات اور اولاد البنین دونوں شامل ہو جاتی اور وہ غیر صحیح ہو جاتا۔ اس لیے مفسر علام کے شارح علامہ ساوی نے بہت زوردار بات لکھی کہ صاحب تفسیر خازن کی طرح ہمارے مصنف نے نہیں کیا کہ ولد الولد کہا ہو، بلکہ ولد الابن کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ میاں بیوی کے حق میں حاجب اگر بنتے ہیں تو پوتے اور پوتیاں، نہ کہ نواسے اور نواسیاں۔ الحمدللہ علی ذالک وجزاہ اللہ عنا احسن الجزا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ صِفَةٌ، یعنی یورث یہ صفت ہے رجل کی، اور رجل یورث موصوف صفت مل کر کان کا اسم۔ اب کان کی خبر کہہ رہے والخبر کلالتن، اور اگر ایسا شخص وارث اس کا کوئی ٹھہرتا ہے اور وہ شخص کلالہ ہے، ای لا والد لہ ولا ولد، اس کی والدین بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی مطلقاً اولاد ہے، نہ بنین نہ بنات، او امرأۃ تورث کلالتن، اور یا تو ایسی عورت مر جاتی ہے جو کلالہ ہو کے مرتی ہے اور اب اس کی وراثت چلتی ہے، اب اس کے اصول و فروع تو ہیں نہیں، البتہ سائیڈ پر وَلَهُ ای للموروث الکلالتی اخ او اخت، تو اب مرد اور عورت دونوں میں سے جو بھی کلالہ ہو کر مرتا ہے اور اس کے بھائی اور بہن ہیں، بھائی بہن یہاں مطلق مراد نہیں ہیں، ای من ام، یعنی اخیافی بھائی بہن ہیں۔ وقرأ به ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابن مسعود وغیرہ صحابہ نے یہاں قرأت ایسی بھی کی ہے کہ اخن او اختن من ام، ان کی تو باقاعدہ قرأت میں من ام ہے، تو پھر اب یہ بھائی بہنوں میں سے ہر ایک کو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یعنی من الاخ او الاخت من ام السدس مما ترک۔ قراءت کی تائید تو ہو ہی رہی ہے کہ ابن مسعود کی قراءت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اخن اور اختن سے مراد اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن ہیں، لیکن قراءت کی تائید کے ساتھ ساتھ خود آیات کا سباق بھی اخوہ اور اخوات اخیافیہ مراد ہونے پر دلالت ہے۔ وہ کس طور پر؟ اس لیے کہ ماں دونوں صورتوں میں فرضیتاً ثلث اور ربع لیتی ہے، معاف کیجیے گا، ثلث اور سدس لیتی ہے، ماں تعصیباً کہیں کچھ نہیں لیتی، اور یہی دو فروض ان کے بھی ہیں، یعنی ماں شریک بھائی بہن کے، برخلاف باپ شریک یہاں مراد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ باپ خود فرضاً و تعصیباً لیتا ہے، اور سورت کی آخری آیت میں یعنی سورہ نساء کی آخری آیت میں چھٹے پارے میں بھائی بہنوں کے لیے یہی دو باتیں ہیں، لہذا وہاں اللاتی اور عینی ہیں اور یہاں اخیافی بھائی بہن ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھی جائے کہ اللاتی اور عینی بھائی بہنوں کے حالات سورت کے اخیر میں آ رہے ہیں، اور یہاں اخیافی بھائی بہن مراد لیے جائیں گے، اور ترجمے کے ضمن میں بھی میں نے ایک وجہ بتا دی کہ یہ بھائی بہن ماں کے واسطے سے رشتہ دار بنتے ہیں، لہٰذا ان کا حصہ یہ سدس سے اوپر نہیں ہوگا۔ ماں کو جب ثلث سے زیادہ نہیں ملتا
تو پھر ان کو کیسے زیادہ ملے گا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مرنے والا مرد یا عورت کلالہ ہے اور اس کے اخیافی بھائی بہن ہیں تو ان کو سدس سدس ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَيْ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ، اگر یہ اخیافی بھائی بہن اکثر من ذالک ای اکثر من واحد، ایک سے زائد ہیں، فہم شرکاء فی الثلث، تو یہ سب مل کر ثلث میں شریک ہو جائیں گے، اس لیے کہ ماں کا زیادہ سے زیادہ حصہ ثلث کل ہے یا ثلث بعد فرض احد الزوجین ہے۔ یستوی فیہ ذکورہم و اناسہم، اور اس ثلث میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا معاملہ یہاں نہیں چلے گا، اور یہ سب وراثت بھی تقسیم ہوگی اسی قانون کے پیش نظر کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد، غیر مضار، غیر منصوب کیوں؟ کا حال من ضمیر یوصی، ای غیر مدخل الضرر علی الورثتی، ورثہ کو ضرر نہیں دیا جائے گا، ورثہ پر ضرر داخل نہیں کیا جائے گا۔ ضرر کی جو شکلیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی۔ بِأَن یوصی بِأَکثر من الثلث، ایک شکل ہمارے مصنف لائے ہیں کہ بئی طور کے وہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے تو یہ تو ورثہ کے لیے ایک قسم کا ضرر ہے۔ دوسری ایک شکل میں نے بتائی تھی کہ مرنے والا جھوٹے جھوٹے قرض کا اقرار کر لے اور ورثہ کو محروم کرنے کی نیت کر کے ان کو ضرر پہنچائے، یعنی ورثہ کو ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹا جھوٹا قرض کا اقرار کر لے، یا ذاتی مال ہے اس کا مگر ورثہ کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ذاتی مال کو دوسرے کی امانت بتا دے، یا پھر قرض باقی ہے لیکن وصول یابی کا اقرار کرے کہ وصول ہو چکا ہے، وہ قرض بتاتا ہی نہیں کہ مجھے کسی سے لینا ہے، وہ الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے چکا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ورثہ کو نہ ملے، یا پھر مرض الوفات میں 1/3 سے زیادہ کسی کو ہدیہ ہی کر دے، اس طرح ورثہ کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، مرنے والا بھی بچے اور دوسرے لوگ بھی اگر وہ ایسی کوئی وصیت یا ایسا کوئی غلط تصرف کرتا ہے تو اس کو بچائے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سب یہاں یاد رکھا جائے۔ وصیتاً مصدر مؤکد لیوصیکم، یہ یوصیکم اللہ کا مصدر مؤکد ہے، یعنی یوصیکم جو شروع ہوا اب اس کا مفعول مطلق لایا جا رہا ہے، اور وہ بھی تاکید کے لیے کہ یوصیکم اللہ وصیتاً من اللہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ مؤکد یہ اس کا ہے جی۔ واللہ علیم، اور یہاں علیم کیوں لائے؟ فرمایا بما دبرہ لخلقہ من الفرائض، اس نے اپنی مخلوق کے لیے جو فرائض طے کیے وہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو کتنا دینا چاہیے۔ حلیم، اور وہ متحمل بردبار ہے، اسی لیے بتأخیر العقوبۃ عمن خالفہ، وہ سزا ٹال دیتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ جہاں تک موانع ارث کا حکم ہے، موانع ارث یعنی قتل، تباین دین، تباین دار وغیرہ، تو یہ بھی قرآن سے مستفاد ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اقرب نفعن کے لفظ سے نکالو کہ قاتل اپنے مورث کو قتل کر کے اعظم ضرر پہنچا رہا ہے، ہاں وہ اقرب نفع کے بجائے وہ اعظم ضرر پہنچاتا ہے، لہذا موجب ارث جو ہے وہ اس میں نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ ضرر قتل جو نفع کی ضد ہے وہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا، اور نفع پر ارث کو مرتب کیا گیا ہے، اس لیے اقرب لکم نفعن سے قاتل
خود بخود نکل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی تو ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ جہاں تک دوسرا مانع ہے تباین دین، تو اس کو نکال دو، اس لیے کہ اخوت دینیہ مقدم ہے اخوت نسبیہ مجردہ پر۔ دو باتیں اصل میں جمع ہوتی ہیں، اتصال نسب یہ تو موجب ارث ہے، اور مخالفت فی الدین یہ مانع ارث ہے، اور مانع ہمیشہ موجب پر قوی ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ آیت الموارث میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ توارث میں لفظ زوجہ فرماتے ہیں، مرأت نہیں فرماتے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ توارث اس زوجیت کی بنا پر ثابت ہوتا ہے جو مقتضی ہے تشاکل اور تناسب کے، اور مومن اور کافر ان دونوں کے درمیان تشاکل و تناسب ہے ہی نہیں، اس لیے توارث ان میں واقع نہیں ہوگا۔ جہاں تک رق ہے، اس لیے کہ موانع ارث میں رق قتل تباین دین اور تباین دار کا معاملہ ہے، تو رق میں رقیق جو ہے وہ نہ خود مالک بنتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو مالک بنا سکتا ہے، اور مسائل اول و رد بھی ان فرائض کے فروض کو سیٹ کرنے کے لیے مستفاد کیے جائیں گے۔ ہمارے مصنف آگے فرماتے ہیں وَخَصَّتِ السُّنَّةُ تَوْرِيثَ مَنْ ذُكِرَ بِمَنْ لَيْسَ فِيهِ مَانِعٌ، اور حدیث شریف نے مستثنیٰ کر دیا مذکورہ وارثین کے وارث بنانے کو، بشرطے کہ ان میں کوئی مانع نہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں حدیث شریف سے موانع کو ثابت کر رہے ہیں وہ، یعنی حدیثوں سے ان مستحقین وراثت میں سے جو لوگ ایسے ہیں جن کو وراثت نہیں ملے گی، وہ حدیثوں سے مستثنیٰ ہو گئے۔ کون کون سے موانع ہیں؟ من قتل او اختلاف دین او اختلاف دین، معاف کیجئے گا، او اختلاف دین او رق۔ جی، تلک کا مشار الیہ ہے الاحکام المذکورۃ من امر الیتامى وما بعدہ حدود اللہ۔ یہ جو احکام ذکر کیے گئے یتیموں وغیرہ کے، یہ اللہ کی حدود ہیں، شرائعہ التی حدہا لعبادہ۔ حدود کا کیا مطلب؟ کہا اس کی مقرر کردہ شریعتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہیں، حد مقرر کرنا، طے کر دینا، اس لیے ان قوانین و ضوابط کو بھی حدود اللہ کہا گیا، لیعملوا بہا ولا یعتدوہا، تاکہ وہ اس پر عمل کریں، حد تجاوزی نہ کریں۔ اب جو شخص ان حدود پر عمل کرے گا، اللہ رسول کی سنے گا، تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي مَا حَكَمَ بِهِ، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا فرائض کے باب میں وغیرہ، تو یدخلہ یا ندخلہ ہو تو التفات عن الغیبت الى التکلم، اور یدخلہ ہو تو اللہ کی طرف ضمیر لوٹے گی یدخل کی، اور ہو یہ ضمیر من کی طرف لوٹتی ہے کہ یدخلہ یعنی یدخل من یطع اللہ ورسولہ بالیاء والنون التفاتا، وہ داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، یدخلہ ندخلہ بالوجہین نارا خالدا فیہا وَلَهُ فِيهَا عَذَابٌ مُهِينٌ أَيْ ذُو إِهَانَةٍ۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں وَرُوعِيَ فِي الزَّمَائِرِ فِي الْآيَتَيْنِ لَفْظُ مَن وَفِي خَالِدِينَ مَعْنَاهَا، کہ من یطع اللہ اور ومن یعص اللہ میں من آیا ہے، من کی لفظی شکل واحد کی ہے، اس لیے ضمیروں میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی کہ من یطع اور یدخلہ، جی ہاں، اور اسی طرح ومن یعصی اور یتعد اور یدخلہ۔ لیکن جنت کے بیان میں جو خالدین آیا، کہتے ہیں خالدن آنا چاہیے، کہا وہ من کے معنی کی رعایت کی گئی۔ اور بہت سے لوگوں نے ایک زبردست حکمت بھی بیان کی ہے کہ خالی اتنا مت کہیے کہ من کے معنی کی رعایت کی گئی، اگر
رعایت مند کے معنی کی گئی ہے، تو جنت والے بیان میں جنات تجری من تحتی الانہار خالدین جمع آیا، اور جہنم والے بیان میں خالدن آیا۔ ایسا کیوں؟ کہ عذاب والی آیت میں واحد لانے کی حکمت یہ ہے کہ اس کا اکیلا ہونا جہنم میں یہ خود بھی ایک عذاب ہے، غربت کا، وحدت کا۔ اور جنت والی آیت میں جمع لانے کی حکمت یہ ہے کہ نعمتوں کے اندر انسان کے لیے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے احباب سے اجتماع کرے، اپنے احباب کے ساتھ جمع ہو۔ تو جمعیت مع الاحباب، جن کی زیارت ہو اور پھر وہ ان کی زیارت کریں، یہ مستقلاً ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا کلام کتنا زبردست ہے۔ یعنی خلود فی دار الثواب بصفت الاجتماع، یہ اجلب ہے انس کے لیے، جیسے خلود فی دار العذاب اور بصفت الانفراد یہ اشد ہے استجلاب وحشت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو من یطع اللہ ورسولہ میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔